بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش گرامر کا ایک اور سبق اور میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ہمارا سبق ماڈل ورب مے سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم کین اور کوڈ سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ یوز آف مے لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید، اس طرح کے الفاظ کو ظاہر کرنے کے لیے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی امکان کے لیے۔ میں کے ساتھ بھی ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے اٹ مے رین ٹوڈے، شاید آج بارش ہو۔ یعنی میں جو ہے یہ امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا، یعنی امکان کو ظاہر کرتا ہے، جس میں جب یہ امکان کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شاید، یا ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے۔ اور یہ اجازت لینے اور اجازت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے may I leave the room، کیا میں کمرہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اور بہت ہی کامن ایک جملہ ہے may I come in، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اجازت دینے اور لینے کے علاوہ یہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم اس کے 3 معنی سے متعلق جان رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ امکان کو ظاہر کرتا ہے، یہ اجازت لینے اور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دعا یا بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ جب یہ امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، امکان کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کے جملے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اٹ مے رین ٹوڈے، شاید آج بارش ہو، یا آج بارش ہو سکتی ہے۔ اٹ مے بی پاسبل فار ہم ٹو گیٹ ہوم ٹو نائٹ، ممکن ہے آج رات اس کے گھر پہنچ جائے۔ اور اس سے اگلا جو جملہ ہے جس میں ہارٹ یو، اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو۔ جب یہ اجازت لینے اور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے جملے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ may I leave the room، کیا میں کمرہ چھوڑ سکتا ہوں۔ may we use your phone، کیا ہم آپ کا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ yes you may، ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت دینے کے لیے یہاں پر اس کا استعمال ہو گیا۔ اور اسی طرح سے no you may not، نہیں آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ اجازت لینے اور دینے اور اجازت سے انکار کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت ہے کہ can، could and may are all used to ask for permission۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں ماڈل وربس can، could اور may، یہ تینوں اجازت لینے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ may is the most formal، polite، and could is more formal and polite than can۔ may یہ سب سے زیادہ فارمل اور نرم لفظ ہے، اور could جو ہے وہ قدرے زیادہ فارمل اور نرم لفظ ہے can سے۔ یعنی can سے زیادہ پولائٹ یا نرمی والا لفظ ہے اجازت لینے کے لیے could، اور سب سے زیادہ نرمی والے معنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے may۔ اب اس سے آگے can I begin the meal، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں۔ can I begin the meals، کیا میں کھانا شروع کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ may I begin the meal، کیا میں کھانا شروع کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ can کا استعمال بھی ہوا ہے اور may کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اگرچہ دونوں جملے درست ہیں، لیکن پہلے جملے میں ادائیگی کا انداز سننے والے کے لیے اچھا اثر نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس دوسرے جملے میں may کی وجہ سے تہذیب اور ان کی ساری ظاہر ہونے کی وجہ سے یہ جملہ زیادہ عمدہ مانا گیا ہے۔ اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے
کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پولائٹنس یا نرمی جو ہے وہ اگر ہم نے ظاہر کرنی ہے تو وہ کن الفاظ سے ظاہر ہو سکتی ہے. مثلا میں کسی سے کہتا ہوں اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو، تو اس میں تھوڑا سا وہ تحکمانہ انداز لگتا ہے، جیسے میں کسی کو حکم دے رہا ہوں. اور اسی بات کو اگر میں کسی دوسرے انداز سے کہوں گا تو اس میں نرمی ہوگی. ایک اور مثال ہے، مثلا واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے سخت الفاظ والا جملہ شمار کیا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی روڈنس شمار ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوچھنے والا وہ غصے سے پوچھ رہا ہے. اس کی بجائے اگر پوچھا جائے مے آئی ہیو یور نیم پلیز، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں، تو یہ پولائٹ الفاظ ہیں. یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جملے دونوں ٹھیک ہیں، کین آئی بگن دا میل اور مے آئی بگن دا میل، لیکن پہلے والا جو جملہ ہے وہ ذرا یہاں پر اس نے کہا ہے کہ سخت ہے. پہلے والا جملہ ذرا سخت معنی رکھتا ہے کہ جس کو یہ جملہ کہا جائے گا وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ شاید مجھے غصے سے کہا جا رہا ہے. اور اگر کہا جائے مے آئی بگن دا میل تو پھر وہ اس طرح سے نہیں سمجھے گا. دعا یا بد دعا کے لیے جب مے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، مے یو لیو لانگ، آپ لمبی زندگی جئیں، یا اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، یا اللہ آپ کو لمبی عمر دے. مے یو لوز دا گیم، اللہ کرے تم بازی ہار جاؤ، یعنی یہ بد دعا کے لیے آ گیا. تو یہ تھا ہمارا سبق مے سے متعلق. اس سے متعلق ہم ایک مختصر سی ایکسرسائز بھی حل کر لیتے ہیں. شاید میں آئندہ سال لاہور جاؤں، یعنی اردو جملے کو ہم نے انگلش جملے میں تبدیل کرنا ہے. پہلا جملہ ہے شاید میں آئندہ سال لاہور جاؤں، I may go to Lahore next year. وہ شاید یہاں نہ ہو، he may not be here. کیا میں کھڑکی کھول دوں، may I open the window. تم چاہو تو آج رات یہاں رہ لو، you may stay here tonight. اللہ تمہارا نگہبان ہو، may Allah be with you. کیا اب میں جا سکتا ہوں، may I leave now. اب آپ جا سکتے ہیں، you may go now. تو اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ.